الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ محترم سامعین، کل ہمارے ایک ساتھی نے دھولیا سے ایک ویڈیو بھیجی کہ ہمارے یہاں چند شکیلی پکڑے گئے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کچھ شکیلی کا تعارف بھی کرا دیا جائے۔ سامعین، شکیل بن حنیف دو فتنوں کا مجموعہ ہے۔ پہلا فتنہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے۔ دوسرا فتنہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ شکیلیت کی حقیقت کیا ہے، اور مضبوط و مستحکم دلائل بھی پیش کروں گا جن کو کوئی شکیلی رد نہیں کر سکتا۔ شکیل بن حنیف بہار انڈیا کے ضلع دربھنگا کے گاؤں عثمان پور کا رہنے والا ہے۔ دربھنگا کے اندر کالجوں اور اسکولوں میں پڑھنے والوں میں دین اور علماء سے دور رہنے والے بچوں میں اس نے کوشش کی۔ بھارت کی راجدھانی دہلی میں اس نے امام مہدی ہونے اور مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا اور ایک نئی قادیانیت کی داغ بیل ڈالی۔ دہلی کے مختلف محلوں میں اس نے مہدویت یعنی امام مہدی اور مسیحیت یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کی تبلیغ کی۔ دہلی میں محلہ نبی کریم کو اس نے اپنا مرکز بنایا، کیونکہ یہاں بہار سے روزی روٹی کے سلسلے میں آئے ہوئے سیدھے سادے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ سیدھے سادے نوجوان جو دہلی کے مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے لیے آئے تھے، اس پر اس نے محنت کی۔ بعد میں جب لوگوں کو اس کی اصلیت کا پتہ چلا تو وہ دہلی کے اندر اپنا ٹھکانہ بدلتا رہا۔ آخر میں اس نے مہاراشٹر کے اورنگ آباد کے رحمت نگر میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، بلکہ مستقل ایک گاؤں بسا لیا جس میں وہی شخص سکونت اختیار کر سکتا ہے جو شکیل بن حنیف کا متبع و منقاد ہو، اور پھر وہ اپنے مشن میں لگا ہوا ہے۔ لگ بھگ 10 سال سے زائد عرصے سے وہ محنت کر رہا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں اس جھوٹے مہدی اور جھوٹے عیسیٰ کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ برسوں سے جاری ہے۔ دہلی، بہار، یو پی، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور آندھرا پردیش وغیرہ سے اس کے فتنے میں اچھی خاصی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں۔ بہار اس کے فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہے، اور یہ فتنہ سیلاب اور طوفان کی طرح بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ اب 10,000 سے زائد لوگ اس فتنے کے شکار ہو چکے ہیں۔ فتنے کا ادراک سب سے پہلے علماء کر لیتے ہیں۔ علماء اپنے علم، بصیرت، حکمت و فراست سے ان فتنوں کو تاڑ لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فتنہ کے سامنے سد سکندری بننے سے قبل وہ فتنہ سر چڑھ کر بولنے لگ جاتا ہے۔ یعنی فتنوں کی روک تھام کی فکر اس وقت کی جاتی ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے، یعنی جب اس کے شکار ہزاروں لاکھوں لوگ ہو جاتے ہیں، اور اس وقت تک فتنوں کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے یا ان کی شاخیں اتنی پھیل چکی ہوتی ہے کہ اب اس کو روکنا گویا جوئے شیر لانا ہے۔ شکیلیت کا فتنہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ ایک فتنہ نہیں، جانے اور کتنے فتنوں نوائب الدہر اپنا پیر پھیلا چکے ہیں۔ مثلا اس وقت مودودیت، قطبیت، بنائیت وغیرہ کے فتنے عروج پر ہے۔ جیسا کہ اوپر میں نے بتلایا کہ شکیل بن حنیف دربھنگا بہار کا رہنے والا ہے، اور اس کی علمی صلاحیت و لیاقت یہ ہے کہ اس نے بعض عصری ادارے میں تعلیم حاصل کی ہے اور کمپیوٹر انجینئر ہے۔ ملازمت کی تلاش میں دہلی آیا اور یہیں پر وہ ایک دینی جماعت سے وابستہ ہوا، لیکن عیاش دماغ، ذہنی دیوالیہ پن، عقل کا بگاڑا اور عہدہ کی حرص و حواس کی وجہ سے اس نے بعض بھولے بھالے اور سیدھے سادے انسانوں کو اپنا ہم نوا بنانا شروع کیا، اور بالآخر اپنے بارے میں طرح طرح کے دعوے کرنے لگے۔ یہ شخص 2004 سے اپنے گمراہ افکار و خیالات لوگوں میں پھیلا رہا ہے۔ اس کے ان باطل دعووں کی وجہ سے حالات اس کے خلاف اتنے کشیدہ ہو گئے کہ اسے دہلی چھوڑنا پڑا۔ پھر دوبارہ دہلی ہی واپس آیا اور لکشمی نگر کے علاقے میں ایک مکان لے کر
اس کو اپنا مرکز بنایا، اور اب اس کے متبعین پورے ہندوستان میں پھیل چکے ہیں۔ مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، اورنگ آباد، حیدرآباد، کرناٹک، یو پی، لکھنؤ، ساؤتھ انڈیا وغیرہ کے حساس و دیندار مسلمانوں کو بے چین کر ڈالا ہے۔ اس فتنے کی طرف دعوت دینے والے داعیوں کا طریقہ بہت پوشیدہ اور مثمر ہے، آئیے ذرا اس پر غور کر ہی لینا چاہیے۔ شکیلی لوگ اپنا نیٹ ورک ایسے نوجوانوں سے خفیہ طور پر جوڑتے ہیں جنہیں مدرسے کی ہوا بھی نہ لگی ہو، مساجد، دروس و محاضرات سے جن کا کوئی مطلب نہ ہو، مشائخ و علماء ثقات سے ان کا کوئی رابطہ نہ ہو۔ مثلا کسی کالج کا، کسی اسکول کا ایک ایسا طالب علم ہے جس کا کسی عالم سے یا دینی جماعت سے یا دینی تنظیم سے رابطہ نہیں ہے، ان کچے اور ناپختہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے شروع میں یہ کہتے ہیں کہ ہم علامات قیامت کو سائنس کے ذریعے بتائیں گے، اور اس طرح جب نوجوان ان کی بات سننے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو شروع میں علامات قیامت کو اپنے وضع کردہ طریقہ اور خاص طریقے سے سمجھاتے ہیں، اور جی لبھانے والا اسٹائل اپنا کر کے مخاطب کے دل میں جگہ بناتے ہیں۔ اب جب زمین ہموار ہوئی تو قیامت کی علامات اور نشانیوں کو جدید ایجادات پر اس طرح فٹ کرتے ہیں کہ علامات قیامت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، مثلا ظہور مہدی، خروج دجال اور نزول عیسیٰ کا اصل مفہوم بگڑ جاتا ہے، اور اس موضوع کی صاف اور واضح احادیث میں کھینچ تان کر کے، تعویل و تحریف کر کے وہ ان کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے یہ کہتا ہے کہ امریکہ اور فرانس یہ دونوں ملک دجال ہے۔ دجال کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اس سے مراد امریکہ اور فرانس ہے، اس لیے کہ جب ان دونوں ملکوں کا نام ایک ساتھ لکھا جائے گا تو کافر لفظ بیچ میں آتا ہے۔ امریکہ میں سے کا اور فرانس کے شروع کا فر تو کافر ہو گیا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہونے کا مطلب سیٹلائٹ اور دجال کی سواری جنگی جہاز وغیرہ وغیرہ ہے، اور عام لوگ چونکہ علم دین اور احادیث سے پورے طور پر واقف نہیں ہوتے، اس لیے وہ اس فتنے کے آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں، اور اس فتنہ کی جانب سے احادیث میں تحریف کر کے جو بھی مواد پیش کیا جاتا ہے وہ اس کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ فتنہ جن نوجوانوں کو اپنا ہدف بناتا ہے ان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تمام علامات قیامت پوری ہو چکی ہے، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کو بھی آ جانا چاہیے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مہدی و مسیح شکیل بن حنیف ہی ہے۔ شکیل بن حنیف کو مہدی اور مسیح ثابت کرنے کے لیے وہ وہی مواد استعمال کرتے ہیں جو قادیانیوں نے قرآن و حدیث میں تحریف و تلبیس و تبدیل کر کے تیار کیا ہے، جس سے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مہدی اور مسیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے ہیں۔ اس مواد کو استعمال کر کے وہ شکیل بن حنیف پر فٹ کرتے ہیں، اور اس طرح شکیل بن حنیف کو مہدی و مسیح منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد شکیلی لوگ تمام دینی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ شکیلی لوگ اپنا حلیہ ایسا بنائے ہوئے ہیں کہ لوگ ان کو سنت کی پیروی کرنے والا سمجھتے ہیں۔ لمبی لمبی داڑھیاں، لباس میں لمبے کرتے، اونچی شلوار، گفتگو میں بار بار الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ جیسے الفاظ کی کثرت ہے، جس سے سیدھے سادے نوجوان جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اور انہیں دیندار سمجھنے لگتے ہیں۔ شکیلی لوگ اپنے حلیے سے سامنے والے کو مرعوب کر دینے کے بعد قیامت کی نشانیوں پر بات شروع کرتے ہیں۔ ان جھوٹے لوگوں کا کہنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں سے مراد نئے نئے انکشافات، نئی نئی ایجادات اور دنیا کے بعض حالات اور واقعات ہے۔ شکیلی لوگ بڑی ہوشیاری سے علماء کی ایسی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ان کے جال میں پھنسنے والے لوگ علماء سے ان کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرانے کی کوشش نہیں کرتے۔ شکیلیوں کا کہنا ہے کہ علماء کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کچھ جانکاری نہیں ہے،
یہ لوگ جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ علماء کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھایا ہی نہیں جاتا، ان کو صرف حدیث کی کتابوں سے چند وہ احادیثیں پڑھائی جاتی ہے جن کا تعلق نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نکاح اور طلاق جیسے مسائل سے ہو، تاکہ وہ مسجد کے امام اور مدرسہ کے مدرس بن سکے۔ سمجھنے والا انہیں ہی دین کا ماہر سمجھنے لگتا ہے، اب جو باتیں بتا دے اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ شکیلی لوگ بڑی ہوشیاری سے دجال کے بارے میں من گھڑت واقعات بیان کر کے سامنے والے کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ امریکہ اور فرانس کو دجال قرار دیتے ہیں۔ شکیلی لوگ بڑی ہوشیاری سے لوگوں کو اپنی جال میں پھنسا کر کہتے ہیں کہ جب دجال دنیا میں موجود ہے تو دجال کے بعد امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آنا تھا، تو وہ آ چکے ہیں، اور وہ دونوں یعنی کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی آدمی ہیں، دونوں الگ الگ نہیں ہیں، اور اب نجات اسی میں ہے کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ سامنے والا جھانسے میں آ کر اور سچ مان کر بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، مجھے بھی اس سفینہ نجات میں سوار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اسے صوبائی امیر کے پاس بھیجا جاتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد بھیج کر شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کرا دیتے ہیں۔ حضرت مہدی کی بابت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں متعدد علامتیں بیان کی گئی ہے، آئیے ہم ان میں سے چند کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر ان کی روشنی میں شکیل کا جائزہ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ حضرت مہدی کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جبکہ شکیل کا نام شکیل ہے اور اس کے باپ کا نام حنیف ہے، محمد ابن عبداللہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ مہدی آپ کے ہی نسل سے ہوں گے اور ان کا سلسلہ نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تک پہنچے گا۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4284 کتاب المہدی۔ جبکہ شکیل کا اس خاندان اور نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ہندوستانی نسل کا ہی ہے۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی روشن پیشانی کے ہوں گے، یعنی گورے چٹے رنگ کے ہوں گے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4285 کتاب المہدی۔ جبکہ شکیل ایسا نہیں، وہ تو کالا کلوٹا ہے۔ رسول اللہ نے یہ بھی بتایا تھا ان سے پہلے دنیا بھر میں ظلم و ناانصافی کا راج ہوگا، اور وہ ظلم کا خاتمہ کر کے دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے۔ کتاب المہدی ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4282۔ جبکہ شکیل کے دعوی مہدیت کو 10 برس سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، اور اس عرصے میں دنیا میں ظلم و ناانصافی بڑھی ہی ہے، کمی نہیں ہے۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکمراں ہوں گے، جبکہ شکیل حکمرانی کا تو خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ محمد ابن عبداللہ مہدی کے منصب پر فائز ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 9 برس رہیں گے، جبکہ شکیل کا عرصہ 10-12 سال سے زائد گزر چکا ہے اور اب تک اس سے کچھ نہیں ہو پایا ہے۔ میرے دوستو، ان احادیث کی روشنی میں آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ وہ شکیل بن حنیف حقیقت میں مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ہے یا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔